ایک بات ایک دوست نے ایک دفعہ مجھے بھیجی، اس نے بات بڑی مجھے عجیب لگی۔ اس نے کہا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، تو وہ جب اس کو دفن کرنے لگے جنازہ پڑھ کے، تو ایک آدمی نے اس کی چارپائی پکڑ لی۔ اس نے کہا اس نے میرا 45 لاکھ روپیہ دینا ہے، پہلے پیسے دو گے پھر دفن کرنے دوں گا، پیسے دے دو دفن کر لو۔ دور سے پکڑی، اب رش ہے، 3 بیٹے بھی تھے تو جائیداد بھی تھی، سارا کچھ تھا۔ ان 3 بیٹوں سے لوگوں نے کہا کہ تیرے ابے کو وہ دفن نہیں کرنے دے رہا، شور ہے تو۔ اور وہ بندہ بھی وہ تھا جو بڑا قریبی تھا اس کا، اس کے والد کا پارٹنر تھا، تعلقات تھے، تو اس نے کہا کہ پہلے پیسے دو پھر دفن کرنے دوں گا۔ اب وہ 3 بیٹے کہنے لگے کدھر سے پیسے دیں، 45 لاکھ ہی کہہ دیا ہے، ہمیں تو ابا نے کوئی نہیں بتایا، حالانکہ جائیدادیں ہیں، مکان ہے، سارا کچھ ہے، تو بھائی ہم کدھر سے دیں؟ چلو 2-4 لاکھ کی ٹھیک ہے، وہ تھوڑا سا کریں نرم رویے کو تو ہم کرتے ہیں، شور تو ہے، لیکن کدھر سے دیں 45 لاکھ؟ جب بات بہت تیز ہو گئی، شور ہو گیا، وہ انسان مجنون بن کے اس نے چارپائی تھامی ہوئی ہے، کہتا نہیں پہلے پیسے دو گے پھر دفن کرنے دوں گا۔ 3 بیٹے تھے تو ایک بیٹی بھی تھی، بیٹی کو گھر میں پیغام گیا کہ تیرے ابا کو دفن نہیں ہونے دیتے، اس نے سارا زیور اتار کے بھیج دیا۔ اس نے کہا اس چچا سے کہو میرے ابا کے اس دوست سے جس نے قرضہ لینا ہے کہ یہ رکھ لے، اور میں تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے لوٹا دیتی ہوں، پر میرے باپ کو مرنے کے بعد یوں رسوا نہ کرے، اس کو دفن تو ہونے دے، میں ایک پائی دے دوں گی، میرا وعدہ رہا۔ جب وہ بیٹی نے 8-10 لاکھ کا زیور بھیج دیا تو وہ قرضہ لینے والا شور کرنے لگا۔ اس نے کہا او مجھے پتہ چل گیا، مجھے معاف کر دو سارے اور اسے دفنا دو۔ کہا کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا میں نے اس سے 45 لاکھ لینا نہیں تھا، میں نے دینا تھا، تو میں غور کر رہا تھا کہ اگر تو میں نے اعلان کر دیا نا کہ 45 لاکھ میں نے دینا ہے تو 110 نکل آئیں گے وارث کہ مجھے بھی دو مجھے بھی دو، تو میں نے یہ رویہ اس لیے اختیار کیا ہے کہ میں دیکھوں اس کا اصل وارث ہے کون۔ تو اصل وارث وہ بیٹی ہے جس نے اپنے کانوں سے بندے بھی اتار کے بھیج دیے، اور جس نے اپنے وہ شادی والے دن پہننے والے زیورات، پہلی رات کا وہ اس نے زیور بھی سارا اتار کے دے دیا۔ اس نے کہا کہ باپ کا کفن نہ میلا ہو جائے، تو اصل وارث بھی بچی ہے۔ اس نے کہا اس نے مجھے وصیت کی تھی ہر ایک کو نہ دے دینا، میرے اصل وارث کو دینا، تو مجھے اصل وارث مل گیا ہے، اب میں کسی اور کو نہیں دوں گا، اس بیٹی کو دوں گا جس نے باپ کے لیے قربانی دی۔ تو یاد رکھے جنہاں لی تو پاپ کمائے ہو کتھے نہیں تیرے کر دے۔ تو اس لین دین کے معاملات اپنے صاف ستھرے رکھیں، ان کے اندر کسی قسم کی وہ چیز نہ پیدا کریں کہ جو ہمارے لیے بڑی باعث پریشانی بن جائے۔ تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ حضرات کو، اپنے بھی بھائیوں کو، دوستوں کو، کہ کوشش فرمائیں کہ آپ، اور یہ یاد رکھیں وہ میری اماں کبھی کبھی میرے ننھیال سے نا کوئی چیز آتی تھی نا بطور تحفہ کے کسی چیز، تو میری اماں کہتی تھی میرے ماموں سے یا میرے نانا سے کہ بس ٹھیک ہے یہ آپ تھوڑا سا دے جائیں باقی لے جائیں، تو کہتے نہیں رکھ لے۔ تو اماں کہا کرتی تھی کہ اپنے گھر سے بندہ کھائے تو پھر ہی پوری پڑتی ہے، کوئی دے گا تو کیا اس میں کتنی دیر، ایک دن بندہ کھا لے گا۔ وہ کہا کرتی تھی کہ اگر پورا کرنا ہے نا خرچہ تو بندہ اپنی کمائی سے ہی پورا کرے تو پورا ہوتا ہے، اگر کسی کے 10,000 سے آپ سمجھتے ہیں کوئی فائدہ ہوگا تو کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کے دست و بازو جو ہمت کر کے لائیں گے اسی سے گزارا ہوگا۔ کسی کا 50,000 رکھ کے کتنا وقت بیت سکتا ہے، 1 لاکھ سے کیا مطلب، کیا بندہ کر سکتا ہے؟ تو سہارے نہ ڈھونڈو، خوددار بنو۔ طریقت میں، تصوف میں خودداری، ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے مجھے بڑی پسند ہے، میں سمجھتا ہوں یہ حدیث اگر لوگ سمجھ جائیں نا تو بات بن جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا لوگوں چاہتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ؟ تو صحابہ کے چہرے کھل اٹھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل چاہتے ہیں۔ فرمایا جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ اور پھر فرمایا چاہتے ہو کہ لوگ بھی تم سے پیار کریں؟ لوگ بھی کریں یا رسول اللہ، دل کرتا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا کسی بندے کی جیب کی طرف کبھی نہ دیکھنا، جو سامنے والے کی جیب میں ہے اس سے بچ جا، اس کے مال پر نظر ڈالنی چھوڑ دے، لوگ بھی تجھ سے پیار کرنے لگ جائیں گے۔ لوگوں کے مال کی طرف نہ دیکھ،
آپ رکھ لیں کسی کا 500 روپیہ بھی، وہ کہے گا بندہ ہی نہیں صحیح، میرا 500 کھا گیا۔ یہ مت سمجھے کہ بڑا امیر تھا، اس کو فکر ہی کوئی نہیں، نہ۔ ان معاملات کے اندر لوگ کہیں نہ کہیں بول ہی جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں بات کر ہی جاتے ہیں، کسی نہ کسی جگہ زبان پھسل ہی جاتی ہے۔ تو مہربانی فرمائیں، مہربانی کریں، آپ اس بات پہ ضرور غور کریں، اور یہ میری اپیل ہے، آپ میرے پیر بھائی ہیں، عزیز ہیں، کہ کوشش فرمائیں لین دین کے معاملات کو 110% صاف رکھیں۔ کوشش کریں جہاں کوئی چیز دینی ہے، خریداریاں بعد میں ہوتی رہیں گی، جائیدادیں بعد میں بنتی رہیں گی، قرضے نہیں ہونے چاہیے، قرضہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں ایک بزرگ سے کبھی کبھی ملتا تھا تو میں کہتا تھا حضرت جی حالات کیسے ہیں؟ تو کہتے ہیں الحمدللہ کسی کا دینا کچھ نہیں، الحمدللہ کسی کا۔ تو اس شخص وہ جب بات کرتا تھا تو مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ شخص نعرہ لگا رہا ہے، الحمدللہ کسی کا دینا کچھ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اور پھر وہ کبھی کبھی یہ بھی کہا کرتے تھے کسی سے 200-250 لینا ہوگا، میں نے دینی کوئی شے نہیں، کوئی کبھی کبھی ٹٹولو گے تو میرا کسی طرف کوئی نکل ہی آئے گا، لیکن میں نے کسی کا دینا کوئی نہیں۔ میرے اسا فرمایا کرتے تھے ہماری تو طریقت بھی بڑی دلیر ہے۔ میں نے ایک دفعہ کہا حضور نظریہ طریقت کیا؟ فرمانے لگے ہماری تو طریقت بھی بڑی خوددار ہے، ہم مریدوں کا خرچ نہیں کراتے، ہم تو کئی دفعہ مریدوں پہ خرچ کر ڈالتے، ہماری تو طریقت بھی بڑی توانا ہے، نے تو مزاج ہی بڑا انوکھا پایا ہے۔ تو مہربانی فرمائے لینے دینے کے ایک حدیث بخاری میں بڑی مزیدار ہے، بخاری میں، سبحان اللہ۔ اور بخاری شریف قرآن مجید کے بعد امت مسلمہ کے پاس سب سے معتبر کتاب کا نام بخاری شریف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بھائی اپنے بھائی سے قرضہ لینے لگا، ایک دوست اپنے دوست سے پیسے لینے لگا۔ اس نے کہا یار پیسے تو میں دے دیتا ہوں پر کوئی گواہ۔ اس نے کہا غریبوں کے گواہ نہیں ہوتے، میرا گواہ اللہ ہے۔ اس نے کہا کسی کی ضمانت دے دو۔ اس نے کہا میری کون ضمانت دے گا، میری ضمانت میرا اللہ ہی دے گا۔ وہ بات ہو گئی 1000 دینار، اس کو بات بڑی پسند آئی، کہا اللہ کے نام پر تو کہتا ہے، اللہ بھی گواہ ہے ہمارے درمیان اور اللہ ہی ضمانتی ہے، تو لے لے پیسے۔ 1000 دینار دے دیے۔ اب وہ بندہ دریا کے پار چلا گیا۔ محنت، یہ دیکھیں اب اس حدیث سے آپ درس دیکھیں، یہ حکایت نہیں، یہ میرے رسول پاک کا بیان کیا ہوا فرمان ہے۔ اس کی صداقتوں پہ دیکھیں، اور بخاری کی حدیث کے جملے کتنے حسین ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس نے پیسے لیے بطور قرضہ وہ دریا کے پار چلا گیا، محنت مزدوری کرتا رہا، جب مقررہ وقت آیا تو اس نے 1000 دینار جو وعدہ کیا تھا کہ فلاں تاریخ کو دے دوں گا، اس تاریخ کو اس نے 1000 دینار لیے اور دریا کے کنارے پہنچ گیا کہ مجھے کشتی ملے تو میں اس تک پہنچاؤں۔ لیکن اس نے اتفاق کہ اس دن کشتی کوئی نہ ملی، بڑا انتظار کیا، کشتی کوئی نہ ملی۔ اس نے ایک لکڑی لی، لکڑی کو اندر سے پھاڑا، موٹی لکڑی ہوتی ہے نا بانس کی طرح، اس کے اندر سوراخ بن جاتا ہے، جگہ بن جاتی ہے۔ اس نے اندر سے اس کی کھدائی کی، اس کے اندر اس نے 1000 دینار رکھا اور ایک رکا رکھا کہ بھائی میں پہنچنا چاہتا تھا لیکن مجھے کشتی نہیں ملی تو میں 1000 دینار رکھ رہا ہوں، جس رب کی ضمانت پر میں نے لیے تھے مجھے امید ہے رب تجھ تک پہنچا دے گا، مجھے امید ہے اللہ پہنچا دے گا تیرے تک، مجھے امید ہے رب پہنچائے گا۔ یہ کہہ کہ اس نے اس کو بند کیا کسی کپڑے کے ساتھ اور بند کر کے دریا میں ڈال دیا۔ اب وہ انتظار کرنے لگا، وہ جو شخص تھا وہ بھی کنارے آیا کہ آج اس کا وعدہ ہے، اس نے آنا ہے۔ دینے والے کو ٹینشن ہوتی ہے تو میرے خیال ہے لینے والے کو بھی بہت زیادہ ہی ہوتی ہے کہ آج لینے۔ وہ آ گیا کنارے پہ کہ آج پیسے آنے، لیکن کوئی شے نہ آئی۔ ایک لکڑی بہتی ہوئی آئی تو اس نے اٹھائی لکڑی کا، چلو پیسے نہیں ملے تو ایندھن تو ملا ہے نا، گھر جا کے لکڑی جلا کے روٹی تو پکائیں گے نا۔ وہ لکڑی اٹھا کے گھر لایا، گھر لا کے جب اس کو چھیلا، توڑنے لگا کہ ٹکڑے کر کے اس سے آگ جلاتا ہوں، اس نے کھولی تو اندر سے رکا بھی نکل آیا اور 1000 دینار بھی نکل آیا۔ رب کریم کا انداز دیکھو کہ دریا کتنا چوڑا ہوتا ہے اور جو کاغذ ہوتا ہے وہ پگھل جاتا ہے دریا کے اندر، لفظ مٹ جاتے ہیں، لیکن ہر چیز کو بحفاظت میرے رب کریم نے پہنچا دیا۔ اس نے جب اس کو کھولا نا تو 1000 دینار بھی نکل آیا، مقررہ وقت پہ اسے پیسے بھی مل گئے، وہ بڑا راضی ہوا۔ اب یہ بندہ آیا کچھ دنوں کے بعد دوبارہ 1000 دینار کا اور بندوبست کر کے لایا، پتہ نہیں اس تک پہنچے کہ کہیں گم ہو گئے۔ 1000 دینار کا اور بندوبست کر کے لایا، معصوم آمنہ
حبیب کبریا سید کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم کس حسن کے ساتھ اپنی امت کو حسین اخلاق سکھا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے غلاموں وہ ایک اور 1000 دینار لے کے دروازے پہ آیا اور دستک دے کے کہنے لگا میرا رب گواہ ہے کہ میں نے کوشش کی تھی پر مجھے کشتی نہیں ملی، میرا رب گواہ ہے کہ میں نے ہمت کی تھی پر موقع نہیں ملا، اللہ جانتا ہے جس رب کی ضمانت پہ میں نے تجھ سے پیسے لیے کہ میری کوشش پوری تھی پر موقع نہیں ملا، میں آیا ہوں پیسے رکھ لے۔ اس نے کہا اگر اللہ تیرے اور میرے درمیان گواہ تھا پھر وہ کریم بھی بڑا ہے، تو نے دریا میں ڈالے تھے تو رب کریم نے باحفاظت مجھے پہنچا بھی دیے اور تیری عزتوں کو اس نے برقرار رکھا ہے، میرے دل میں تیری گویا قدر بڑھ گئی ہے۔ او بھائی جو رب کریم پہ بھروسہ کرے، جو اللہ پہ بھروسہ کرے اور ارادہ کرے، اور اسی طرح کی ایک اور حدیث سیاستہ میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کا ارادہ تھا قرضہ دینے کا، اس کا پروگرام تھا واپس کروں گا پیسے، محنت کر رہا تھا، جدوجہد کر رہا تھا، کوشش تھی، وہ نیت اس کی صحیح تھی، دبانے کا 1% بھی ارادہ نہیں تھا، کوشش جاری تھی، ہمت کر رہا تھا، فوت ہو گیا۔ یا رسول اللہ اب کیا بنے گا؟ اگر صوفیاء اس حدیث پہ وجد کرتے، وجد آتا ہے ان لفظوں پہ، اب کیا بنے گا؟ تو میرے محبوب فرمانے لگے قیامت کے دن اللہ اپنی رحمت سے اس کے قرضے ادا فرما دے گا۔ دیکھو اتنا بھی کوئی خوش نصیب ہے جس کی اللہ قرضے ادا کرے، اتنا بھی کوئی خوش قسمت ہے رب جس کے قرضے دے، اللہ کہے مجھ سے لے لے چل یار رہنے دے۔ او بھائی ان لفظوں کو دیکھیں نا، حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 2 بھائی، ایک بھائی پہلے انتقال کر گیا، ایک بعد میں فوت ہوا، جو پہلے چلا گیا اس کے کچھ حقوق بعد والے نے دینے تھے، سمجھ لے کچھ قرضے تھے، اب وہ پہلے فوت ہوا، اسے بعد میں احساس ہوا، اس نے کوشش بھی کی، معافیاں بھی مانگی، لیکن اب وہ فوت ہو چکا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن چونکہ یہ معافیاں بھی مانگتا رہا، توبہ بھی کرتا رہا، بڑی اس کو صحیح احساس ہو گیا، ندامت والی توبہ کی، لیکن اب جس کا حق تھا وہ تو فوت ہو گیا، اب کیا کرے؟ تو محبوب فرمانے لگے فوت ہوگا نا، جس نے دینے تھے پیسے، جس کے ذمے حقوق تھے، لیکن وہ جس کے دینے تھے وہ تو چلا گیا، سمجھ لے کوئی وارث بھی نہیں۔ تو فرمایا جب یہ فوت ہوگا تو قیامت دن جو پہلے فوت ہوا تھا وہ مقدمہ کرے گا کہ یا اللہ اس نے میرا مال دبایا، میرے پیسے لے کے دے، تو رب کریم فرمائے گا چل یہ بڑیاں معافیاں مانگتا رہا، اسے معاف کر دے۔ اللہ فرمائے گا، وہ کہے گا نہیں یا اللہ مجھے بڑا ستایا، مجھے بڑی تکلیف دی، میرے حقوق ضائع کیے، میں نہیں معاف کرتا۔ تو رب کریم فرمائے گا ذرا اوپر اٹھنا، چل بعد میں بات کرتے ہیں، اٹھ تو صحیح، وہ جنت میں ایک محل بنا ہوا ہے، ذرا اس کی طرف تو نظر ڈال۔ اس نے نظر ڈالی تو یہاں تو کوئی اچھا انجینئر بنائے کوئی مکان تو نظر جو ہے وہ ہٹتی نہیں، تو جس مکان کو رب تیار فرمائے، جس کو اللہ بنائے، اس سے نظریں کیسے ہٹتی ہوں گی؟ اس نے دیکھا تو دیکھتا ہی گیا، دیکھتا ہی گیا۔ عرض کرنے لگا مولا یہ کس کا مکان ہے؟ تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا اس کا ہے جو اس کی قیمت دے گا۔ کہ یا اللہ کون قیمت دے گا؟ فرمایا تو بھی دے سکتا ہے۔ یا اللہ میں غریب فقیر میں کیسے قیمت دوں؟ تو اللہ فرمائے گا چل تو اپنے بھائی کو معاف کر دے، میں محل تجھے دے دیتا ہوں، تو معافی دے دے، محل تیرا ہوا۔ تو حضور فرماتے ہیں 3 دفعہ بولا، کہنے لگا یا اللہ میں نے معاف کیا، یا اللہ میں نے معاف کیا، یا اللہ میں نے معاف کیا۔ تو اللہ فرمائے گا پھر بھائی کا بازو پکڑ، وہ ایک محل نہیں، وہ ایک ہی نقشے کے 2 بنائے ہوئے ہیں، اس کا بازو پکڑ، دونوں جنت میں چلے جاؤ، میں نے تم دونوں کے لیے گھر بنا دیا ہے۔ تو اپنے معاملات صحیح کرنے کی کوشش کریں، اپنے معاملات صحیح کریں۔ ہم اس سلسلہ عالیہ میں داخل ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا مشہور واقعہ ہے کہ بھوک لگی تھی تو دریا میں بہتا ہوا سیب کھا لیا تھا، سیب کھا لیا غوث اعظم کے والد نے۔ تو پھر کہنے لگے اوہو یہ میں نے کیا کیا؟ جس سمت سے وہ سیب آیا تھا وہاں جانے لگے، وہاں ایک باغ تھا، پیچھے جا کے ٹہنیاں جھکی ہوئی تھیں، یہاں سے سیب آیا، باغ کے مالک بھی بزرگ تھے، ان سے جا کے کہا غلطی سے کھا لیا ہے، معافی مل جائے۔ انہوں نے کہا معافی اتنی جلدی نہیں ملتی۔ کیسے ملے گی؟ فرمایا 12 سال مالی بن کے میرے باغ کی نوکری کر۔ تو خدمت کرنے لگے تو حضور غوث اعظم کے نانا جی کہتے ہیں بچہ مجھے بھا گیا، کہنے لگے حضور چلے معاف کر دیں اب۔ تو کہا معافی نہیں ملے گی، میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، زبان سے گونگی اور پیروں سے لنگڑی، اس سے نکاح کر،
پھر معافی ملے گی۔ کھایا کیا؟ ایک سیب۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کہنے لگے مجھے گوارا ہے، آپ کر دیں نکاح، پر وعدہ کریں مجھے معاف کر دیں گے نا؟ تو کہتے ہیں نکاح ہو گیا۔ جب پہلے دن میں حجرہ عروسی میں داخل ہوا تو میں نے پلنگ پر کوئی معذور نہیں، جنت کی حور کی مثل عورت بیٹھی دیکھی، اور جس کا حسن بتاتا تھا کہ چہرے سے زیادہ باطن میں اللہ نے روشنی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اس کے قریب جا کر تو کون ہے؟ مجھے تو کچھ اور بتایا گیا تھا۔ فرمایا تجھے بتایا گیا تھا کہ آنکھوں سے اندھی ہے، اس لیے کہ کبھی غیر محرم کا چہرہ دیکھا ہی نہیں، کانوں سے اس لیے بہری ہے کہ کبھی غلط بات سنی نہیں، کسی غلط کے پاس بیٹھی نہیں، اور زبان سے اس لیے کہ گنگی ہے کہ غلط جملہ کبھی نہیں نکلا، یا اللہ کا قرآن نکلا ہے یا محمد عربی کا درود و سلام نکلا ہے، غلط جملہ نہیں نکلا۔ اور ٹانگوں سے اس لیے لنگڑی ہے، کسے اپنے باپ کے گھر کا رستہ تو آتا ہے، سوائے اس کے گلی کا اور کوئی موڑ نہیں جانتی، اس نے پاکیزگی سے وقت گزارا۔ حضور غوث اعظم کے والد کہتے ہیں میں اپنے لین دین کے معاملات سیدھے کرنے گیا تو سادات کے گھر کی حور مجھے ملی، اور جب میں اس حور سے ملا تو پھر رب نے مجھے عبد القادر جیلانی جیسا بیٹا عطا فرمایا، غوث پاک جیسا بیٹا دیا۔ تو گئے تو معاملات سیدھے کرنے تھے، تو اللہ نے ولایت کے امام کا باپ بنا دیا۔ تو مہربانی فرمائے اپنے معاملات میں توانائی پیدا کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا مال مثل مملکت کے ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پیر کے حقوق میں یہ لکھا ہے کہ اس کے مرید کا مال اسی طرح ہے جس طرح اس کا اپنا ہے، لیکن ساتھ اشارہ بھی دے دیا ہے کہ چاہیے یہی کہ وہ بھی احتیاط ہی کرے، وہ بھی احتیاط ہی کرے، پرہیز ہی کرے، کوشش کرے۔ اور آپ فرماتے ہیں چونکہ باپ کی حیثیت رکھتا ہے تو ضروری تو نہیں نا باپ بیٹے کی کمائی کھائے، کبھی کبھی بیٹے بھی باپ کی کھا ہی لیتے ہیں، اس طرف بھی توجہ کر لے، کوئی حرج نہیں۔ اپنے معاملات کو صحیح رکھیں، لینے دینے کے معاملات کے اندر کبھی کمی نہ لائیں۔ یہ چیز اگر پیدا ہو جاتی ہے نا تو آپ یقین کریں کہ وقار ہی تو انسان کے پاس ہوتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے تو نقصان ہوتا ہے۔ تھوڑے میں وقت گزاریں، بڑی مزیدار زندگی ہوتی ہے انسان کی۔ یہ زندگی میں انسان کے پاس وقار اپنا ہوتا ہے، وہ زندگی بڑی حسین ہوتی ہے، بڑی مزیدار ہوتی ہے۔ ہماری مسجد میں ایک شخص آئے، کچھ دن انہوں نے وقت گزارا تو مجھے بعد میں کہنے تہاڈی مسجد سے سکون بڑا ہے، کھپ کوئی نہیں، لڑائی کوئی نہیں، کوئی کسی قسم کا میں نے وہ نہیں دیکھا۔ آپ یقین کریں یہاں 4 اساتذہ کام کرتے ہیں اور کئی سالوں سے کرتے ہیں، ہم نے کبھی استادوں کی لڑائی بھی نہیں ہونے دی، ورنہ مدرسوں میں جھگڑے چلتے ہیں۔ مجھے کہنے لگے جی یہاں لڑائی کوئی نہیں۔ میں کہ اس واسطے کسی کو مالدار بندہ چیئرمین ہی نہیں بنایا کہ جو کہے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کھانسے کیوں ہیں، یہ اٹھے کیوں ہیں، یہ بیٹھے کیوں ہیں۔ یہاں اللہ نے حسن اس لیے دیا ہے کہ الحمدللہ یہ ایک کونا تو ضرور ہے لیکن اللہ نے بڑا سکون عطا فرمایا ہوا ہے۔ تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی سے کچھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے نخرے بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں، پھر آپ کو دیکھنا بھی پڑتا ہے، اس کے آنے پہ کھڑے بھی ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے لین دین کے معاملات کو 110% صحیح رکھیں۔ یہ میری وصیت نہیں آپ حضرات کو، اس کو میرا حکم سمجھیں، حکم سمجھیں اس کو۔ اور آپ قطعی طور پہ میری پیر بھائیوں سے گزارش ہے کہ لین دین کے معاملات کو چھوڑ دیں سارا کچھ۔ اللہ بڑا کریم ہے، ایک کمرے میں بھی انسان کی زندگی بیت سکتی ہے، لیکن لین دین کے معاملات میں 110% اپنے آپ کو صاف رکھیں، اور اپنی وصیت کو ہمیشہ اس میں سستی نہیں کریں، لکھ کے رکھیں کہ کسی کا کیا دینا ہے، موٹے حرفوں کے ساتھ، اور 3 جگہ اس کو لکھ کے رکھیں کہ میں فلاں آدمی کا میرے پاس یہ ہے، اس کو ضرور سنبھال کے رکھیں تاکہ کسی جگہ بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کرے کوئی ایسا موقع آتا ہے تو ہم صاف ستھرے ہوں، ہمارے وارثوں کو پتہ ہو کہ ہم نے کسی کا کیا دینا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔